وہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس بجٹ کے اوپر اپنی سفارشات پیش کر سکے. انہوں نے وہ 14 دن گزرنے دیے اور 14 دن گزرنے کے بعد انہوں نے آج ایک اور اناؤنسمنٹ کر دی جس کے اندر مزید سینکڑوں اربوں روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے اور باقاعدہ طور پر سینٹ کا جو آئینی حق ہے کہ وہ بجٹ کے اوپر بحث بھی کر سکتی ہے، اس کے اوپر اپنی سفارشات بھی پیش کر سکتی ہے. ووٹنگ میں ان کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ حق انہوں نے چھیننے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجٹ تو آج مکمل ہوا ہے اور آج کے دن سے 14 دن اور مزید دینے چاہیے سینٹ کو تاکہ سینٹ اس کے اوپر بحث بھی کرے اور سینٹ اس کے بعد جو ہے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرے اور اپنی سفارشات بھی پیش کرے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غیر آئینی بجٹ ہوگا اور یہ بجٹ جو ہے پھر یہ کورٹس کے اندر چیلنج بھی ہو سکتا ہے. دیوالیہ پن جو ہوتا ہے کیونکہ وہ زرعی مبادلہ کے ذخائر سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی 9.7 ارب ڈالر سے بڑھ کے 16.4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا پاکستان. اس کے بعد کیا ہوا؟ جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی اس سے لے کر پچھلے ہفتے تک ایگزیکٹلی پورے آدھے ہو چکے ہیں ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر. 16.4 ارب ڈالر سے کم ہو کے 8.2 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے ہیں. آدھے ذخائر ہمارے اڑ گئے صرف 3-3.5 مہینے کے اندر. اور وہ جو محنت کر کے عمران خان کی حکومت نے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں 3.25 سال اضافہ کیا تھا، وہ 3.25 سال کا اضافہ جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر سب غائب ہو گیا. بلکہ ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں یہ جون 2018 سے بھی 1.5 ارب ڈالر کم پہ کھڑے میں. یہ ہے دیوالیہ پن. یہ دیوالیہ پن آپ کے آنے کے بعد ہوا ہے میاں شہباز شریف، یہ آپ کو ملا نہیں تھا.